النساء، میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ قالوا بما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مردوں کے بنسبت جہنم میں عورتیں کیوں زیادہ ہیں؟ قال بکفرہن، فرمائے یہ کفر زیادہ کرتی ہیں۔ قیل ایکفرن باللہ، کیا یہ اللہ کا زیادہ کفر کرتی ہیں؟ قال یکفرن العشیرہ، محبوب کریم نے فرمایا نہیں، یہ خاوند کی نافرمانی زیادہ کرتی ہیں، اس لیے جہنم میں زیادہ عورتیں پہنچی ہوئی ہیں۔ خاوند کی نافرمانی کی وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ جا رہی ہیں۔ یکفرن الاحسان، خاوند کے احسان کا انکار کرتی ہیں۔ لو احسنت الی احداہن الدہر کلہ، اگر کوئی خاوند پوری زندگی اپنی بیوی پر مہربانیاں اور احسان کرتا رہے، ثم رأت منک شیئا، پھر کبھی زندگی کے کسی حصے میں ایک آدھ دن کوئی اونچ نیچ خاوند سے ہو جائے، کوئی کسی معاملے میں، قالت ما رأیت منک خیرا قط، تو پھر تیری بیوی کہے گی میں تو جب سے تیرے نکاح میں آئی ہوں مجھے تجھ سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ تو میرے آقا نے فرمایا جو بیوی کی یہ نافرمانی ہے اور یہ ناشکری ہے، یہی اسے جہنم میں لے گئی۔ آج کیا ہے؟ آج لڑائی جھگڑا، یہ اور آج کی یہ جناب سارے جو اختلافات ہیں وہ تو اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ناجائز مطالبے کیے جاتے ہیں اور صاحب جو ہیں وہ اتنے مطالبے پورے نہیں کر سکتے، اور پھر تڑاک تڑاک سے 3 طلاقیں بڑی آسانی سے نوجوان منہ سے نکال دیتے ہیں، اور پھر مولانا صاحب کے پاس آ جاتے ہیں، جی بس مجھے اس وقت غصہ چڑھا ہوا تھا جی، وہ تو جی میری خالہ کی بیٹی ہے، میری پھوپھو کی بیٹی ہے، ہمارا بڑا کلوز رشتہ ہے جی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی، ایک بچہ دودھ پیتا بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری باتیں پہلے ذہن میں نہیں آتی، پہلے وہ شیطان سوار ہو جاتا ہے۔ اچھا بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام نے پیغام یہ دیا ہے کہ عورتوں کے زیادہ جہنم میں جانے کی وجہ خاوند کی نافرمانی ہے، اور دوسری روایت میں آیا فرمایا جو عورت فوت ہو جائے اور اس کا خاوند اس پر راضی ہو تو اب موت ہی اسے روک سکتی ہے، جیسے ہی مرے گی سیدھی جنت داخل کر دی جائے گی۔ خاوند کی رضامندگی بیوی کے لیے یہ جنت کا سامان ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں ایسی صورتحال ہمیں عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔